لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ دینی اور ملی بہنوں، ہم نے پچھلے ہفتے میں نماز کے متعلق کچھ باتیں سیکھی تھیں۔ ہم نے غالباً نماز کے کام اور ان کے نام پڑھ لیا تھا۔ نماز کے کام اور ان کے نام ہم نے پڑھ لیا تھا۔ وضو کا طریقہ ہم نے سیکھ لیا تھا۔ وضو کا طریقہ ہم نے سیکھ لیا تھا کہ وضو کیسے کہی جائے گی، اور اذان کی کلمات ہم نے پڑھے تھے کہ اذان کی کلمات، اذان کیسے کہی جائے گی، اور اقامت کے کلمات کیسے کہے جائیں گے، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ اذان کیسے کہی جائے گی، اقامت کیسے کہی جائے گی، ان کا جواب کیسے دیا جائے گا، یہ سب ہم نے پڑھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے جو ہے اذان کے بعد کی پڑھی جانے والی دعائیں اور ان کی فضیلت بھی آپ کے سامنے بیان کیا۔ اذان کے بعد پڑھی جانے والی دعائیں اور ان کی فضیلت ہم نے بیان کیا تھا۔ یا میرے خیال سے فضیلت نے کالی اذان کے بعد پڑھی جانے والی دعا بیان ہوئی تھی، اس کا ترجمہ ہم نے نہیں پڑھا تھا۔ تو اذان کے بعد کی دعا سب سے پہلے پڑھیں گے ہم، انا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ پھر اسی طرح رضیت باللہ ربا، ہم اللہ سے رب ہونے کی حیثیت سے راضی ہیں۔ رضیت باللہ ربا، ہم اللہ سے رب ہونے کی حیثیت سے راضی ہیں۔ وبی محمد الرسول، اور رسول کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی حیثیت سے راضی ہیں۔ وبالاسلام دینہ، اور اسلام کے دین ہونے کی حیثیت سے ہم راضی ہیں۔ رضیت باللہ ربا وبمحمد الرسول وبالاسلام دینہ، اس کا ترجمہ رضیت، تو میں راضی ہوں اللہ سے رب ہونے کے اعتبار سے، میں راضی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول ہونے کی حیثیت سے، اور میں راضی ہوں دین اسلام سے دین ہونے کی حیثیت سے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ورضیت لکم الاسلام دین، اللہ نے فرمایا ورضیت لکم الاسلام دین، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے اور ہم نے اسلام کو دین ہونے کی حیثیت سے کیا کر لیا، پسند فرما لیا۔ یہ دعا پڑھیں گے پہلے، اشہد، یا پڑھیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولہ، یہ دعا پڑھیں گے۔ پھر پڑھیں گے درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو کیا کر، اے اللہ تو کیا کر، تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر،
जैसा कि तूने रहमत फरमाई है इब्राहिम पर और इब्राहिम के आल पर। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद, अरे बेशक तू तारीफ के लायक बुजुर्गी वाला है। इन्नका हमीद मजीद, बेशक तू तारीफ के लायक बुजुर्गी वाला है। फिर अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बारकत अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीद मजीद। ऐ अल्लाह, बरकत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, कमा बारकत अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम, जैसा कि तूने बरकत नाजिल की है इब्राहिम पर और इब्राहिम सलाम की आल और औलाद पर। इन्नका हमीद मजीद, बेशक तू तारीफ के लायक बुजुर्गी वाला, बेशक तू तारीफ के लायक बुजुर्गी वाला। तो हमने क्या पढ़ा पहले? पहले हमने पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। साथ ही हमने पढ़ा रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बि मुहम्मदिर रसूलन व बिल इस्लाम दीन। फिर हम क्या पढ़ेंगे? दरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। ये हो गया। उसके बाद हम अजान के बाद की दुआ पढ़ेंगे। अजान के बाद की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदा निल वसीलता वल फजीलता वबअस मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदतहु इन्नका ला तुखलिफुल मिआद। इतना पढ़ेंगे, इतना हम पढ़ेंगे। बाद लोग जैसे कहते हैं अल्लाह रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति सय्यदना व मौलाना मौलाना व शफीना आति सैयदना व मौलाना व शफीना मोहम्मद अल वसीलता वल फजीलता बस मकाम महमूदा निल्लज़ी वअदतहु इन्नका ला तुखलिफुल मियाद बिरहमतिका या रहमान राहिमीन। ये सब जो पढ़ते हैं ये सब पढ़ना दुरुस्त और जायज नहीं है, इसलिए कि दुआओं में जितना साबित है, जितना आया हुआ उतना हमें पढ़ना, अपनी तरफ से उसके अंदर हमें इजाफा नहीं करना। अगर अपनी तरफ से हम इजाफा करेंगे तो ऐसी सूरत में ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बुहतान लाजिम आ जाएगा, इल्जाम लाजिम आ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे? जो इतनी दुआएं साबित हैं उतनी हम पढ़ेंगे। तो क्या बताएं पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मा, ताम्मतुन माने मुकम्मल, कामिल। दावत माने दावत, बुलावा। जैसे दावत हम खाने जाते हैं, उसको दावत क्यों बोलते हैं? इसलिए कि हमें बुलाया जाता है। ऐसे दावत तबलीग, दावत तबलीग यानी दावत, दावत दीन, दीन की दावत यानी दीन की बातें लोगों तक पहुंचाना। दावत के माने होता है पहुंचाना, बुलाना। दायदो माने बुलाना होता है। तो हम बुलाते हैं लोगों को दीन की जाने, तो दावत दीन हो गया। हम लोगों को बुलाते हैं खाने की जाने, तो दावत ताम हो गया। हम लोगों को बुलाते हैं किसी और की गरज से, तो वो उसी गरज से वो दावत हो गई। तो दावत दिन, दावत ताम, दावत दिन, दावत ताम, दावत इजलास, कुछ भी हो, जिस भी मकसद के लिए हम बुलाएंगे वो उस दावत से ताल्लुक रखेगी। अगर दीन की तरफ बुला रहे हैं तो दावत दिन हो गया, खाने की तरफ बुला रहे हैं तो दावत ताम हो गया, या किसी और गर्ज की तरफ बुला रहे हैं तो उसी से उसका ताल्लुक हो जाएगा। तो दावत के माने होते बुलाना, दावत माने बुलाना। रब्बा माने आए हमारे रब, अल्लाहुम्मा आए अल्लाह। फिर वस्सलातिल काइमा, सलात माने नमाज,
قائمتن مان القائمہ میں قائم ہونے والی، کھڑی ہونے والی، قائم ہونے والی، کھڑی ہونے، وسیلہ، وسیلہ مانے بلند مقام، کیا ہے؟ بلند مقام، فضیلہ مانے رتبہ، فضیلت، جاہ و منصب، اور مقام محمود اس مقام کا نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے گا، اور اس سے مراد کہتے ہیں، مراد کیا؟ شفاعت کبریٰ ہے، شفاعت کبریٰ ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے شفاعت کریں گے، تو یہ ہوتا اللہم رب هذه الدعوت التامت، اے اللہ اس کامل دعوت کے مالک، اس کامل دعوت کے رب، اور کھڑی ہونے والی نماز کے رب، اے اللہ اس کامل دعوت کے مالک اور اس نماز کے مالک جو کھڑی ہونے والی ہے، یا اس کھڑی ہونے والی نماز کے مالک، آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا بلند مقام اور فضیلت عطا فرما۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا بلند مقام اور فضیلت عطا کرتا، تو بتایا کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوت التامہ، اے اللہ اس کامل دعوت کے رب، اس کھڑی ہونے والی نماز کے رب، اس کھڑی ہونے والی نماز کے رب، آتی محمد الوسیلہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند مقام عطا کر، والفضیلہ اور اعلی رتبہ عطا کر، وابعثہ مقاما محمودا، بعثہ مسلمان بھیجنا، اور بعث ابعث یہ امر ہے، تو ان کو بھیج، یا ان کو بھیج مقام محمود پر، الذی وعدتہ جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، کیا بتایا؟ آتی محمد الوسیلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند مقام عطا کر، والفضیلہ اور فضیلت عطا فرما، وابعثہ اور تو انہیں مقام محمود پر بھیج، اور تو انہیں مقام محمود پر بھیج، الذی وعدتہ جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ یہ اذان کے بعد کی دعا ہے، آپ پہلے کیا پڑھو گے؟ شہادت پڑھو گے، شہادت کے بعد جو ہے وہ پیارے کلمے رضیت باللہ رب بمحمد رسولہ وبالاسلام دینا پڑھو گے، پھر درود شریف پڑھو گے، اور پھر دعا پڑھو۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی اذان کا جواب دیتا ہے، اگر کوئی اذان کا جواب دیتا ہے، جس طرح اذان دینے والا کہتا ہے اسی طرح وہ بھی پیچھے پیچھے کہتا ہے، پھر اذان ختم ہونے کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ،
اس دعا کے پڑھنے والے کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی، اور وہ انسان میری شفاعت کا حقدار بن جائے، وہ انسان میری شفاعت کا حقدار بن جائے گا۔ تو اگر ہم اذان کے کلمات کا جواب دیتے ہیں، اذان کا جواب دینا واجب ہے، اسی لیے جب اذان ہونے لگے تو ہمیں تمام کام کاج بند کر کے اذان کا جواب دینا چاہیے۔ اور جواب دینے کا جواب کیسے؟ وہی انداز ہے جو میں نے بتایا تھا، کہ جیسے مؤذن کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس کے بعد جب وہ کہہ لیتا ہے تو پھر ہمیں بھی آہستہ سے کہنا اللہ اکبر اللہ۔ ایسے تمام کلمات کو ہمیں دہرانا ہے۔ البتہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے۔ جب ویسے ہی دہراتے چلے جائیں گے، جب آخر میں کہہ دے گا لا الہ الا اللہ، تو ہم بھی لا الہ الا اللہ کہہ کے ان دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کریں گے، ان دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کریں گے۔ پہلے شہادتیں پڑھیں گے، پھر پیاری دعا رضیت باللہ ربم پڑھیں گے، پھر اللہم صلی اللہم بارک پڑھیں گے، اس کے بعد اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته، یہ دعا پڑھیں گے۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ دعا جو آدمی پڑھ لے گا حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، ایسا انسان اپنے آپ کو میری شفاعت کا حقدار بنا لے گا، ایسے انسان کے لیے میری شفاعت کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی۔ ایسے انسان کے لیے میری شفاعت کیا ہوگی؟ واجب ہو جائے گی۔ تو یہ اس دعا کے پڑھنے کی فضیلت اور ثواب ہے، ہمیں اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک بات میں نے بتایا کہ جیسے بعض لوگ دعاؤں میں کمی اور زیادتی کرتے ہیں، پڑھنے میں، دعاؤں کے پڑھنے میں کمی اور زیادتی کرتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں، گھٹا دیتے ہیں، تو نہیں، یہ غلط ہے۔ دعا جیسے حدیث میں آئی ہوئی ہے، جس طرح حدیث میں دعا کا بیان ہے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور پڑھ کے بتایا ہے، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمیں بتایا ہے، اسی طریقے پر ہمیں دعا پڑھنی ہے۔ اپنی طرف سے کوئی کلمہ، کوئی لفظ کا اضافہ نہیں کرنا ہے، چاہے ہمارا کلمہ کتنا ہی اچھا ہو۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھیے، اللہ اس کے رسول کے کلمے سے بڑھ کر کسی کا کلمہ نہیں ہو سکتا ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، کی باتوں میں سب سے بہترین بات اللہ کی ہے۔ وَأَحْسَنُ الْحَدِيثِ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سیرت میں سب سے بہترین سیرت ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو سب کلام میں سب سے بہترین کلام اللہ کا ہے، طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا کہ اس دعا کو ایسے ہی پڑھنا ہے، اس طریقے سے پڑھنا ہے، یہاں پڑھنا ہے، تو اسی طریقے سے ہم پڑھیں گے، تب گویا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور پیروی کر رہے ہیں، تب گویا کہ ہم سب سے بہترین طریقے کی پیروی کر رہے ہیں۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہمارا قول ہماری نگاہ میں چاہے جتنا عمدہ اور پیارا ہو جائے، وہ عمدہ اور پیارا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے الفاظ ہماری نگاہ میں چاہے جتنے اچھے ہو جائیں، وہ اچھے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اللہ اس کے رسول کے کلمے سے بڑھ کر کسی کا کلمہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہم دعاؤں میں اضافہ نہ کریں، دعاؤں میں کمی اور زیادتی نہ کریں، اتنا اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتایا اتنا ہی پڑھیں، اس سے زیادہ نہ پڑھیں۔ ایسے ہی فضیلت اذان اور اقامت کے درمیان جو بھی دعا مانگی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ اذان اور اقامت کے درمیان جو بھی دعا مانگی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ گویا کہ اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے بڑی فضیلت والا وقت، اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے بڑی فضیلت والا وقت ہے،
उस वक्त की हमें कद्र करनी चाहिए। उस वक्त की हमें कद्र करनी चाहिए, उस वक्त की हमें इज्जत करनी चाहिए। और उस वक्त की कद्र करते हुए हमें उस वक्त की कद्र करते हुए हमें क्या करना चाहिए? कसरत से दुआओं का एहतमाम करना चाहिए, कसरत से दुआएं पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, कसरत से दुआएं पढ़ने की हमें कोशिश करनी चाहिए, और बहुत ज्यादा दुआएं पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। तो ये अजान के बाद की दुआ हुई, और ये अजान के बाद के दुआ की फजीलत हुई, और साथ ही साथ अजान और इकामत के दरमियान की जाने वाली दुआ की फजीलत, अजान और इकामत के दरमियान के वक्त की फजीलत हुई कि अजान और इकामत के दरमियान का जो वक्त है बड़ी फजीलत वाला वक्त है। इसलिए उस वक्त की हमें क्या करनी चाहिए? कद्र करनी चाहिए। और उस वक्त की कद्र करते हुए हमें क्या करना चाहिए? कसरत से दुआओं का एहतमाम करना चाहिए, नफिल का एहतमाम करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तमाम लोगों को दरूद भी याद होगा, दरूद के साथ साथ अल्लाह रब्बा हाज़िहि दावत ताम्मा सलातुल कायमा भी याद होगा, और साथ ही साथ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये भी याद होगा। अलबत्ता हो सकता है कुछ लोगों को याद ना हो, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बि मुहम्मदिर रसूलन व बिल इस्लामी दीनन, ये इतना याद ना हो। अलबत्ता अगर किसी को याद नहीं है तो उन्हें इस दुआ के याद करने का एहतमाम करना चाहिए, दुआ करने का एहतमाम करना। और दुआ देखिए, दुआ के मांगने के कुछ आदाब हैं। दुआ के मांगने के आदाब में से पहला अदब यह है कि हम जो है जब दुआ करने के लिए हाथ उठाएं तो पहले अल्लाह की तारीफ करें, पहले अल्लाह की तारीफ करें, अल्लाह की बड़ाई बयान करें, अल्लाह की अजमत बयान करें, अल्लाह की किबरियाई बयान करें, और अपनी आजिजी बयान करें, अपनी कमजोरी बयान करें, यानी अपने आप को कमजोर साबित करें और अल्लाह को अजीम साबित करें, अल्लाह को अजीम साबित करें, अपने आप को कमजोर साबित करें, अल्लाह को अजीम साबित करें, अपने आप को कमजोर साबित करें। तो पहले अल्लाह की अजमत, अल्लाह की बुजुर्गी, अल्लाह की बड़ाई बयान करें। अल्लाह की अजमत और बड़ाई, बुजुर्गी, तारीफ और तहमीद के बाद हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें, दरूद पढ़ें, चाहे वो दरूद इब्राहिमी क्यों ना हो, क्योंकि दरूद पढ़ने का बहुत फायदा है, दरूद पढ़ने का बहुत फायदा। अगर कोई इंसान एक मरतबा दरूद पढ़ता है तो उसको 10 नेकियां मिलती हैं, उसके 10 गुनाह माफ हो जाते हैं, उसके 10 दर्जात बढ़ा दिए जाते हैं। एक मरतबा दरूद पढ़ता है तो 10 नेकियां उसके हिस्से में लिख दी जाती हैं, 10 गुनाह उसके माफ कर दिए जाते हैं, और 10 दर्जात उसके बुलंद कर दिए जाते हैं, 10 दर्जात उसके लिए बुलंद कर दिए जाते हैं। बल्कि एक हदीस में है कि एक सहाबी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल, हम दरूद नमाज में कितना दरूद पढ़ने का एहतमाम करें? आपने फरमाया जितना चाहो। कहा एक चौथाई पढ़ें? कहा जितना चाहो। कहा ये आधा पढ़ें? कहा जितना चाहो। फिर कहा ये 2/3 पढ़ें? कहा जितना चाहो। कहा तो उसने, साहबी ने कहा कि मैं पूरी दुआ दरूद पढ़ने ही का एहतमाम करूंगा, यानी पूरी दुआ में मैं दरूद ही पढ़ता रहूंगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अगर ऐसा तुम करोगे तो जो भी अल्लाह तबारक व तआला से मांगोगे अल्लाह तुम्हारी हाजतें और जरूरतों को पूरा कर देगा। तो जो भी अल्लाह से मांगोगे अल्लाह तुम्हारे सवाल को पूरा कर देगा, अल्लाह के तुम्हारे सवाल को क्या करेगा? पूरा कर देगा। तो पहली चीज जो है, दुआ मांगने के लिए जब भी हम हाथ उठाएं पहले अल्लाह की तारीफ बयान करें, अल्लाह की अजमत और किबरियाई बयान करें, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ें। फिर दरूद पढ़ने के बाद अपनी कमजोरी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, इस तरह की ये दुआ पढ़ें।
پھر اپنی جو ضرورت ہے، اپنی جو پریشانی ہے، اپنی جو تکلیف ہے، اس تکلیف کو بیان کریں اور اللہ سے معافی اور تلافی کرائیں اور اللہ سے پریشانی کو دور کرنے کے لیے دعا کریں. تو انشاءاللہ اگر اس طریقے پر دعا کی جائے گی تو دعا جلد قبول کر لی جائے گی. تو ایسے ہی جب اذان کے بعد ہم تشہد کے کلمات، شہادتین کے کلمات پڑھیں گے اور اسی طرح پیارے کلمات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے اور پھر دعا پڑھیں گے نہ اذان کے بعد کی دعا، تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ہم حقدار بن جائیں گے. اور پھر تمام چیزیں پڑھنے کے بعد اگر ہم اپنے ہاتھ کو اٹھائیں گے اللہ کے سامنے کسی چیز کے مانگنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے، تو اللہ ہمارے سوال کو پورا کرے گا، ہمارے ہاتھ کو اٹھے ہوئے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹائے گا، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے گا. تو یہ اذان کے بعد کی دعا پڑھنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اگلے ہفتے ہم لوگ جو ہے دعائے ثنا پہ آئیں گے، دعائے ثنا پہ آئیں گے کہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے بعد کون سی دعا پڑھی جائے. تو تکبیر تحریمہ کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے دعائے ثنا جسے کہا جاتا ہے، کئی طرح کی دعائیں آئی ہوئی ہیں، ان میں سے دو مشہور دعائیں ہیں، ان میں سے کسی ایک کو ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، چلیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد.